بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ آج سے کلاس 6 بجے تھی لیکن شاید انفارم نہیں کیے یا ایک حساب دیر ہو گئی۔ اب آئندہ ہفتے سے ٹھیک 6 بجے انشاءاللہ کلاس شروع ہوگی اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد 5:45 بجے کلاس ہوگی۔ پچھلے سبق میں ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی۔ شریعت کی باتوں کو کہاں سے لیا جاتا ہے، جس کو مصادر شرع کہتے ہیں، کتاب و سنت۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ صاحب فقہ کا کیا معنی ہے اور فقہ کی تاریخ کیا ہے، فقہ کتنے قسم کے ہیں یا کتنے مذاہب کے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے سبق میں سنی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ جانا کہ صاحب فقہ کے اندر عقیدہ نہیں ہوتا ہے، فضائل، صورتوں کی فضائل، اعمال کے فضائل فقہ کی کتابوں میں ذکر نہیں کرتے۔ عبادات جو کرنے کے کام ہوتے ہیں ان کے تعلق سے فقہ میں بات کی جاتی ہے۔ عقیدے کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز انسان پر، مسلمان پر فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز، اور نماز بغیر وضو کے اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا فقہا اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں کتاب الطہارہ سے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے اس کا بیان بعد میں آتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اس سلسلے میں بحث ہم نے اس سلسلے میں کچھ باتیں پڑھی۔ تو پاکی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ نے رکھا ہے پانی ہے۔ پانی آسمان سے برسنے والا ہو، پہاڑ سے پگھلنے والا برف ہو، زمین سے ابلنے والا چشمہ ہو، نہر سے جاری ہونے والا ہو، اوس گر کے وہ جمع ہو پانی ہو جائے، سب ایک ہی ہے۔ تو پانی ہی سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والے پانی کو نازل کیا۔ بدر کے موقع پر کچھ لوگوں کو جنابت ہو گئی، ناپاک ہو گئے، احتلام ہو گیا، سمجھیے پانی کے لیے پریشانی۔ اللہ نے بارش برسائی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اللہ تمہارے ناپاکی کو دور کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی ہی سب سے اہم ذریعہ ہے گندگی کو، غلاظت کو دور کرنے کے لیے۔ ویسے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم بھی ہے، اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو ہر چیز کی صفائی کے لیے، پاکی کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ جگہ کو، بدن کو، کپڑے کو، کسی بھی چیز کو پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ پانی کے متعلق ہم نے بتا دیا اس سے پہلے کہ پانی کس کو کہتے ہیں۔ پانی پاک ہے، پانی میں کون سی چیز پڑے تو ناپاک ہو جاتا ہے پانی، یہ مختصر طور پر ہم نے بتایا۔ اب گندگی، غلاظت، نجاست کس کو کہتے ہیں اس کا بیان آج ہو رہا ہے۔ عربی میں گندگی اور غلاظت کے لیے 2 لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے نجس اور ایک ہے حدث۔ نجس، نون جیم سین، نجس، اور ایک ہوتا ہے حدث،
حدث وہ ناپاکی جو ہم کو نہیں نظر آتی. جیسے کوئی آدمی وضو کیا، ہوا نکل گئی، اب وہ حدث ہے، اس کے ساتھ ناپاکی ہے، لیکن وہ ناپاکی ہم کو نہیں نظر آتی. کسی آدمی نے اپنی بیوی سے صحبت کیا، سب دھو لیا یا احتلام ہو گیا، دھو لیا، لیکن اس کے ساتھ حدث ہے، وہ ہم کو نظر آنے والی گندگی غلاظت نہیں ہے. نجس ہم کو نظر آنے والی، معلوم ہونے والی گندگی ہے، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، جس کو دیکھ کر طبیعت میں نفرت ہوتی ہے، گھن آتی ہے، اچھے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجس. اور ایک ہوتا ہے خبث، اور خبث کا مطلب یہ ہے کہ سب شرارت وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، اگرچہ کہ ناپاکی کے معنی میں بھی خباثت استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم لیٹرین کو جاتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث آدمی یعنی جس کے اندر شرارت ہو، جس کے اندر جو ہے لوگوں کو تکلیف دینے کی، اس کو خبث کہتے ہیں. ہم کو مطلب ہے حدث اور نجس سے. نجس یا النجاسہ، گندگی غلاظت. کہتے ہیں النجاسۃ جمع نجاسہ وہی کل شیء یستقدر اہل الطباع السلیمہ. نجاسات کئی قسم کی ہوتی ہیں، اس لیے جمع ہے. نجاست کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ ناپاکی، ہر وہ غلیظ، ہر وہ کریہ چیز جس کو اچھی طبیعت والے دیکھ کر گھن محسوس کرتے ہیں، اس کو نجاست کہتے ہیں. ویسے ہم چاہیں تو ہم کہتے ہیں ناپاکی، گندگی، غلاظت اردو میں ہم بولتے ہیں، غلیظ بولتے ہیں، غلاظت بولتے ہیں، گندگی بولتے ہیں. اس کو عربی میں نجاسہ کہتے ہیں. وَيَتَحَفَّظُونَ مِنْهُ، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اوپر نہ گرے وہ. وَيَغْسِلُونَ ثِيَابَ إِذَا أَصَابَهُمْ، اگر کبھی کپڑے میں لگ گیا تو کپڑا دھوتے ہیں. اب وہ کیا چیز ہے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں پاخانہ اور پیشاب، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، بدن میں لگے، کپڑے میں لگے، آدمی کو گھن آتی ہے. کس کو گھن آتی ہے؟ وہ آدمی جس کی فطرت سلیمہ، جس کے اندر صفائی کا شوق اور ذوق ہو. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کو پیشاب کر کے ویسے ہی رہتے ہیں، اور کیا کیا گندگی ان کے اندر ہوگی اللہ کو معلوم. جن لوگوں نے سمجھا ہے صفائی اور پاکی کو، ان کی طبیعت میں اس کو دیکھ کر گھن آتی. پیشاب لگ گیا تو فوراً کپڑا دھوتے ہیں. پیشاب کسی کا ہمارے اوپر نہ لگے، اس لیے وہاں سے جہاں پیشاب ہوتا ہے ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. بکری کا پیشاب لگے، گائے بھینس کا پیشاب لگے تو کوئی بات نہیں. یہ غلیظ حرام جانور کا پیشاب نہ لگے، اس کا گوبر نہ لگے. انسان کا تو معلوم ہی ہے، وہ تو سب سے گندا چیز ہے، سمجھیے ایک طرح سے. تو نجاست میں ہم مثال دے سکتے ہیں پیشاب اور پاخانے کی. نجاست، گندگی، اس سے انسان دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے فائدے کے واسطے پیدا کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے. ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے. ہر چیز کا کیا مطلب؟ ہر چیز کا مطلب جو بھی یہاں ہے، کھانے کی، پینے کی،
برتنے کی، استعمال کرنے کی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب بھی پاک ہے، پاخانہ بھی پاک ہے. زمین میں جو چیز ہے سب پاک ہے، ایسے کہا اللہ نے تمہارے فائدے واسطے پیدا کیا زمین میں. لیکن شریعت نے ان زمین کی چیزوں کو یا یہ کہ صاحب انسان سے، جانوروں سے نکلنے والی چیزوں کو ناپاک بھی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ صاحب کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین سے اگنے والی ہر پاک صاف چیز کو کھاؤ پیو جو حلال ہو، وہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام پڑھا نہ گیا وہ ایسا جانور نہ کھاؤ اگرچہ بکرا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. تو ہر چیز جو کچھ ہم کو نظر آتی ہے سب پاک ہے. ہاں شریعت نے جس کو ناپاک بتا دیا وہ ناپاک ہے. اصول کیا ہوا؟ زمین کی ہر چیز پاک. شریعت نے جس کو ناپاک بتایا وہ ناپاک. اب لکڑی ہے، شریعت نے اس کو ناپاک نہیں بتایا، وہ سب پاک ہے. پتھر ہے، شریعت نے اس کو ناپاک نہیں بتایا، وہ پاک ہے. گھاس وغیرہ پتیاں ہیں، شریعت نے اس کو ناپاک نہیں بتایا، وہ پاک ہے. تو جو کچھ ہے سب چیزیں پاک ہیں. زمین میں پائی جانے والی چیزیں سب پاک ہیں. جس کو شریعت نے حرام بتایا وہ ناپاک بتایا وہ ناپاک ہے. پلاسٹک پاک ہے، مٹی کے برتن پاک ہیں، ہر چیز پاک. شریعت نے جس کو ناپاک بتایا وہ ناپاک. کہتے ہیں والأصل فی الاشیاء الاباحۃ والطہارۃ، جو بھی چیز ہے دنیا میں وہ پاک ہے اور جائز ہے. اب ہمارے یہاں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، سب یہاں جتنی چیزیں سب پاک بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، اور کہا کہ صاحب جائز بھی ہے ان کا استعمال. ہاں ان میں سے کسی چیز کو شریعت بتا دے حرام تو وہ ناپاک ہوتا ہے. فمن زعم نجاسۃ عین ما فعلیہ بالدلیل، اگر کوئی آدمی کہتا بھی یہ چیز ناپاک ہے تو دلیل پیش کرے گا. ہاں اس وقت معلوم ہے وہاں سے یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے. تھوڑی دیر کے لیے حرام چیز کے تعلق سے یوں سمجھیں، ایک چیز ہوتی ہے بیڑی. بیڑی میں کیا ہے؟ پتا ہے، تمباکو ہے. اس پتے کے اندر تمباکو بھر کے لپیٹ دیتے ہیں، تاگے سے اس کو باندھ دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہر چیز پاک ہے اور جائز ہے، حلال ہے، تو بیڑی پینا بھی جائز ہوا، بیڑی کا استعمال کرنا بھی جائز ہوا، تمباکو کھانا بھی جائز ہوا. جیسے بہت سارے لوگ پان میں تمباکو ڈال کے کھاتے ہیں، تماخو جس کو کہتے ہیں تمباکو. لیکن شریعت ہم کو بتاتی نہیں یہ ناپاک ہے، اس لیے کہ سورہ اعراف میں ہمارے پیارے نبی کے تعلق سے آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ نبی ایسے ہیں کہ جو نقصان دینے والی بری چیز ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں. لہذا سائنس بتاتی ہے کہ بیڑی سے اتنے نقصانات ہیں، لہذا حرام. اب بغیر پروف کے کوئی کہتا نہیں صاحب وہ نہیں پینا، نہیں مانتے. ہاں اس نے پروف دیا کہ اس کے اندر اتنے نقصانات ہیں. ہاں اب نقصان دینے والی چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا، اس لیے ہم اس کو ناپاک قرار دیں گے. شراب ہے، شراب پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں حرام قرار دیا، اس لیے اس کو اٹھا دیا لسٹ سے. پروف جس کا مل جائے کہ ناجائز ہے، یہ ناپاک ہے، وہ سب نکالتے چلے جائیں گے، باقی چیزیں حلال ہیں. کہتے ہیں فمن زعم نجاسۃ عین ما فعلیہ بالدلیل فإنہ ھذا بہ فلذلک.
اگر اس نے پروف دیا، دلیل دی اس کے ناپاک ہونے کی، ناجائز ہونے کی، تو مان لیا جائے گا۔ وَإِنْ عَجَزَ مِنْهُ أَوْ جَاءَ بِمَا لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا الْوُقُوفُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْأَصْلُ وَالْبَرَاءَةُ۔ اگر اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے یا پروف کے نام پر بیکار باتیں بتاتا ہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے تمہارے پاس پروف نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز جائز ہے، یہ چیز پاک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حلال قرار دیا ہے۔ جس کو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو نکال دیں گے۔ لأن الحکم بالنجاسۃ حکم تکلیفی، اس لیے کہ کسی بھی چیز کو آپ ناپاک بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قسم کا حکم لگاتے ہیں آپ آدمی کو، اس کے کرنے نہ کرنے کا حکم لگاتے ہیں آدمی پر، اس کو بولتے ہیں تکلیف دینا۔ یہ تکلیف اردو کی نہیں کہ ابھی تکلیف دیتے، وہ نہیں، تکلیف کا مطلب ایک آدمی پر وہ حکم فٹ کرتے، آپ یہ حکم فٹ کرتے ہیں حلال نہ حرام کا یا حلال کا، پروف دو، ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو دنیا میں رات دن انسان کو پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کا حکم بتانا ضروری ہے، ان کا حکم جاننا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں چیزیں تھیں اور اللہ کے رسول نے ان پر حلال حرام کا کوئی بھی حکم نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وہ حلال ہے، اس لیے کہ حلال ہم مانتے ہیں ہر چیز کو، حکم لگتا ہے حرام ہونے کا اور حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جانیں کہ صاحب کون سی چیزیں شریعت کے اندر کلیئر کٹ بتائی گئی ہیں کہ وہ ناپاک ہیں، گندہ ہیں۔ کہتے ہیں بول الآدمی وغائطہ، پہلی گندہ اور غلیظ اور ناپاک چیز انسان کا پیشاب اور اس کا پاخانہ، وہ کسی کا ہو، البتہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دودھ پینے والا بچہ، 2 سال سے کم عمر کا، اس کا دار و مدار دودھ پر ہے، کبھی بسکٹ کھلا دے وہ دوسری بات ہے۔ ویسے بچے کے پیشاب کے اندر حکم یہ کہ صاحب پانی چھڑک دیے تو چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں ہلکی گندگی، معمولی گندگی۔ باقی وہی بچہ کھانے پینے لگتا ہے، 6 مہینے کا کھانا کھاتا پیتا ہے تو اس کا پیشاب بڑے آدمی کا پیشاب سب ایک ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آدمی کا پیشاب اور اس کا پاکانہ گندا ہے، غلیظ ہے، اس کے لیے دلیل بھی چاہیے نا۔ تو کہا کہ صاحب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے جوتے میں غلیظ لگا لے تو اس کو پاک کرنا چاہیے۔ جوتے پہن کے چلتے ہیں سڑکوں پر، کوئی غلیظ انسان کا پاخانہ تھا، اس کو رون دیا، اس کو کھدل لیے، بولیے نا ہاں اب ناپاک ہو گیا، اب اس کو پوچھنا چاہیے، زمین ہی میں خوب اچھی طرح پوچھنے سے وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دعوت احدکم بنعل الاذى فإن التراب له طهور، جب تم میں کہ کسی آدمی کا چپل جوتے میں گندگی لگ جائے تو مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے جوتا پہن کے، ابھی نماز شروع کیے تھے کہ فوراً جوتا نکال کے پھینک دیے، سارے صحابہ بھی جوتا نکال کر پھینک دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے دیکھا، ادھر بھی جوتے ادھر بھی جوتے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نکال کے پھینکے تو ہم بھی نکال کے پھینک دیے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے جوتے میں گندگی پاخانہ لگا ہوا، اس لیے میں نکال کے پھینک دیا۔ صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم، اچھا آئندہ ایسا کرو، مسجد کے اندر آتے وقت جوتے ذرا پلٹ کر دیکھ لو، پاؤں کیا بھی غلیظ لگائے کہ پہنچو زمین میں پہنچ کے آ جاؤ۔ جوتے پہن کر نہ نماز پڑھتے تھے، جوتے نکال کر نماز پڑھے ایسا کہیں نہیں ہے۔ اور کون سے جوتے؟ جو پہن کر چلتے، اور اگر اس میں گندگی لگی تو زمین میں پہنچ دینا بس،
ایسے ہی تھا، شریعت کا یہ حکم ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کا پاخانہ گندا ہے، غلیظ ہے، اسی لیے شریعت نے پوچھنے کے لیے کہا، اور کہا کہ مٹی سے اس کی پاکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم